بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں دنیا کے لمبے ترین اور چوڑے ترین انسان اور طاقتور انسان اوج بن انق کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آخر میں بتایا جائے گا کہ آیا کیا اساطیری روایت جو اوج بن انق کے بارے میں بیان کی گئی ہیں واقعی وہ حقیقی ہیں یا کوئی من گھڑت روایتیں ہیں۔ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے اور اس کی حقیقت آخر میں بیان کی جائے گی۔ سامعین و ناظرین، اساطیری روایات اور تفسیروں کے مطابق دنیا کا لمبا ترین انسان اوج بن انق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اولاد آدم میں سے زنا کی پہلی اولاد تھی۔ اوج کا قد 3333 گز لمبا تھا، 13 گز چوڑا تھا۔ یہ سمندر کی گہرائی سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش میں پکاتا تھا، پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ یہ اساطیری روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے بچنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ خدا نے بوجہ اس عمل اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ یہ تفسیر مظہری اور اساطیری روایت میں ذکر کیا ہے۔ صحابی انس نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 25 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا ان امالیک کے قد اس قدر لمبے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز اور عصا بھی 10 گز لمبا تھا اور چھلانگ بھی 10 گز لگائی تو اوج بن انق کے ٹخنے تک پہنچ سکے اور اوج مر کر دریائے نیل پر پل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شام سے ظالم لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ موسیٰ اور ہارون جب اپنی قوم کے ساتھ کنعان پہنچے تو ان کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے اپنے بارے میں بتایا، تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور ساتھ لے لیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا تاکہ انہیں چیمٹی کی طرح پاؤں سے مسل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے ان سب باتوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ قوم نے واقعہ سنا تو جنگ سے کترانے لگے اور واپس مصر کی تیاری میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مت گھبراؤ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے کہا اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب اوج نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیمٹی کی طرح مسل دے۔ موسیٰ کا قد 70 فٹ تھا۔ انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ موسیٰ کے قد کے برابر تھا اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر گزرگاہ کا کام دیتا رہا۔ سامعین و ناظرین، یہ جتنی روایات بیان کی گئی ہیں یہ اساطیری روایت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد ذکر کیا گیا ہے جو سب سے لمبے انسان تھے۔ پھر حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے قد میں کمی آتی رہی۔ طوفان نوح میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہ بچ سکا تو اوج بن انق کیسے بچ سکتا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی ایسی صحیح روایات نہیں ملتی جس سے اوج بن انق کا قد، طاقت یا پھر اس کی کوئی حقیقت معلوم کی جا سکے۔ یہ تمام روایات من گھڑت ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔